اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی کتاب التجارت میں خیارات کی، اور خیارات میں آج ہماری بات ہے خیار السادس، خیار الرؤیا۔ خیار الرؤیا، رؤیا کہتے ہیں دیکھنے کو۔ رؤیا کے معنی کیا ہوتے مولانا؟ دیکھنا، یعنی دیکھنے کا اختیار۔ ظاہر ہے اگر کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ اسے دیکھیں، صحیح ہے، اور آپ کو پسند آئے تب اسے لیں۔ دیکھیں آپ نے دکانوں میں دیکھا ہوگا بہت سارے دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کو دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتے، آپ انہیں جیسے چاہے دیکھ لیں، کھول کے دیکھ لیں، چلا کے دیکھ لیں، وہ کچھ کہتے نہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈبہ کھولنے ہی پہ آپ کو کیا کرنے لگیں گے؟ منع کرنے لگیں گے کہ بھئی لینا ہے تو ایسے ہی لو، کھول دیا تو لینا ہی پڑے گا۔ کہا یہ خریدنے والے کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ اب دیکھیے خیار الرؤیا آپ کے پاس تھا، لیکن آپ نے جو ہے کسی کے بتانے پہ، دکاندار کے صفات بتانے پہ آپ نے خرید لیا۔ کہہ رہے ہیں آگے دیکھیں فَمَنِ اشْتَرَى مَوْصُوفًا، یعنی کوئی خریدے صرف بتانے پر، اچھائی بتانے پر، غیر مشاہدین، بنا دیکھے، کان للمشتری خیار الفسخ، تو مشتری کو اختیار ہے معاملے کو باطل کرنے کا۔ کس صورت میں مولانا؟ اذا وجدہ دون الوصف، اگر اسے پائے ان خصوصیات کے علاوہ، یعنی جو باتیں اس کی چیز کے بارے میں بتائی گئی وہ اس میں نہ پائی جائیں۔ اگر نہیں پائی جا رہی آپ چیز کو واپس کر کے اپنے پیسے لے سکتے ہیں، چونکہ جو فیچرز اس نے بتائے، جو کوالٹی اس نے بتائی وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ وَلَوْ لَمْ يُشَاهِدُهُ ہاں اب ایسا یہ تو ہو گیا مولانا، دیکھیے دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ کوئی چیز سامان پیک تھا، پیک سامان اس نے صفات بتائی، صفات بتا کے آپ کو دے دیا، آپ نے اسے دیکھا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم لے لیں چاول، لے لیں چاول پیک تھا، ہم نے چاول کے دانے نہیں دیکھے، کچھ نہیں دیکھا، اس نے کہا بہت اچھا چاول ہے، گھر میں یوز کرتا ہوں، آپ لے جائیے۔ ہم اس کے بتانے پہ لے آئے، لائے، ہمیں صحیح نہیں لگا، ہمارا واپس کرنے کا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو خریدار کے لیے ہے۔ بیچنے والا بیچ دے کوئی سامان ان صفات کے حساب سے، بعد میں پتا چلا کہ وہ اس سے بھی کہیں اچھا تھا، اعلی درجے کا تھا، سودا اس نے کیا ادنا کا، نہیں سمجھے، اور نکلا مثال کے طور پر داڑھی بنانے کی مشین، ایک چائنیز ہے ایک جاپانی ہے، چائنیز ہے 200 کی، جاپانی ہے 1000 کی۔ ہم نے جاپانی کو چائنیز سمجھ کے بھیج دیا 200 روپے میں، بعد میں پتا چلا وہ چائنیز نہیں تھی، کون سی تھی؟ جاپانی۔ اب یہ بیچنے والا اس سامان کو واپس لینے کا حقدار ہے، اس لیے کہ جن صفات پہ اس نے اس کی قیمت لگائی تھی اس کی صفات اس سے کہیں اعلی اور بہتر تھی۔ واضح ہوا؟ جی۔ صحیح ہے۔ وَلَوْ لَمْ يُشَاهِدُهُ الْبَائِعُ، اگر بائع نے نہ دیکھا ہو، وَبَاعَهُ بِالْوَصْفِ، اور صرف صفات پر بیچ دیا ہو، خصوصیات پر بیچ دیا ہو، فَظَهَرَ أَجْوَدَ، لیکن وہ پھر اچھا پتا چلا،
کہ وہ سامان کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. کان الخیار للبائع، تو اب اختیار کس کے پاس ہوگا؟ بائع کے پاس ہوگا کہ بائع اگر باطل کرنا چاہے تو وہ معاملے کو باطل کر دے گا. یہ کہ بھائی نہیں بیچنا، بیچنا ہے تو تمہیں یہ قیمت دینی ہوگی، منظور ہے تو لو ورنہ میرا سامان واپس کرو. آئی بات سمجھ میں مولانا؟ جی ایسا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ اب آگے دیکھیے، السابع خیار العیب، عیب کہتے ہیں برائی کو، صحیح ہے؟ جی اور یہ اس کے بارے میں پورا ایک آیت ہے، وہ سیاتی کہہ دیا نا انہوں نے، وہ سیاتی. اس کے بعد والا جو آ رہا ہے الفصل الخامس فی العیوب، دکھ رہا ہے اس کے نیچے ہی عیوب کے بارے میں پوری بات آ رہی ہے. اور ساتواں خیار خیار العیب ہے جو الگ فصل میں بیان کیا جا رہا ہے. وَخِيَارُ وَالْخِيَارُ مَوْرُوثٌ، اور خیار جو ہے مولانا وراثت میں رہتا ہے. کیسے مولانا وراثت میں خیار چلتا ہے؟ وراثت میں خیار اس طرح سے چلتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے بتایا کہ یہ گھر ہم نے لیا، آپ سے پیسے لے لیے، گھر دے دیا 1 سال کے لیے. 1 سال کے اندر جس سے آپ نے لیا ہے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ 1 سال کے اندر اس کا اختیارات منتقل ہو جائیں گے اس کے وارث کی طرف. اس کے وارث 1 سال کے اندر معاملے کو باطل کرنا چاہیں، پیسے کو دے کے گھر چھوڑانا چاہیں تو ان کا اختیار ہے اور وہ گھر اپنا واپس لے سکتے ہیں. اس کو بولتے ہیں خیار موروث. اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ وراثت میں جس طرح سے زمین، گھر، مکان، پیسہ منتقل ہوتا ہے اسی طرح سے خیار بھی وراثت میں منتقل ہوتا ہے. والمبیع اذا تلف قبل القبض، اور جسے بیچا جا رہا ہے اگر وہ برباد ہو جائے لینے سے پہلے، یعنی اپنا قبضہ کرنے سے پہلے. صحیح ہے؟ جی کان من مال البائع، تو کس سے ہوگا؟ بائع کے مال سے ہوگا. کیا مطلب ہے مولانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سامان بیچنے کے بعد سامان اسی کے پاس رہے، ابھی منتقل نہیں ہوا، اور پھر برباد ہو جائے، اس میں کوئی کمی آ جائے تو یہ نقصان خریدنے والے کا ہے کہ بیچنے والے کا؟ بیچنے والے کا. وَإِن تَعَيَّبَا، اگر عیب دار ہو جائے. دیکھیں مولانا، مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک بکری تھی یا ایک بکرا تھا، اس کا سودا طے ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ مثلا 20,000 میں یہ بکرا میں بیچ رہا ہوں. اس نے بھی کہا ٹھیک. بعد میں کس کو ایسا حادثہ ہوا بکرا چھت سے جمپ کر گیا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ایسی صورت میں تخیر المشتری، مشتری کو اختیار ہے بین الرد والامساک، بین الرد کہ وہ بکرے کو واپس کرے یعنی نہ لے اور قیمت لے لے، والامساک، اور یا دوسرا ہے والامساک، یا لے لے بالعرش. صحیح ہے؟ اس کو بولیں گے مولانا یعنی قیمت کا جو فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر اچھا بکرا 20,000 کا تھا، لنگڑا بکرا ہے 15,000 کا، تو اب جو 5,000 کا فرق آ رہا ہے اس قیمت میں، اس 5,000 کی قیمت کو کیا کرے گا؟ بیچنے والے سے
واپس لے لے گا. آئے سمجھ میں؟ اس کا مراد ہے، اس سے مراد ہے والامساک بالعرش. ٹھیک ہے، یعنی وہ لے لے. وہ جو فرق ہوتا ہے پیر ٹوٹنے کے بعد اور اچھے جانور کا، وہ رقم لے لے. اس کے بعد آئے گا مولانا الفصل الخامس فی العیوب. ظاہر ہے عیوب کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ كُلُّ مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ عَنِ الْمَجْرَى الطَّبِيعِي. دیکھیں مولانا، قدرتی طور پر جانوروں میں کیا ہوتا ہے؟ 2 آنکھیں، 4 پیر، ہے نا، 2 کان، 2 سینگ. کہا ان میں سے جو قدرتی طور پر چیزیں موجود ہوتی ہیں اس میں کوئی کمی ہو، زیادتی ہو. 2 کے بجائے 3 آنکھ ہو چاہے 1 آنکھ ہو، 2 سینگ کے بجائے 1 سینگ ہو یا 3 سینگ ہو. ایسا میں جو قدرتی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں کمی یا زیادتی، اس کو کہیں گے مجرب طبیعی، یعنی جو قدرتی طور پر چیزیں پائی جانی چاہیے اس میں کیا ہو جائے، خلل واقع ہو جائے، اس کو بولا جائے گا عیب. وَهُوَ كُلُّ مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ، اور وہ جو بھی زیادہ ہو یا کم ہو، عن المجرى الطبیعی. صحیح ہے، مجرد طبیعی سے. مجرد طبیعی سے مراد ہے مولانا جیسے حیوانات کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، تو اگر کسی جانور کے 3 آنکھ ہوں تو وہ عیب، یا 1 آنکھ ہو تو بھی عیب ہے، اس لیے کہ وہاں زیادہ یہاں کم ہو جائے گا. لکھ لیں، اس کو مثال لکھنی ہے تو لکھ لیں تاکہ آپ کو بعد میں یاد رہے، ہے نا. جانور کی مثال لکھ لیں، جیسے ایک جانور میں 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 کے بجائے اگر 3 ہو تو مجرد طبیعی سے زیادہ، اور 2 کے بجائے 1 ہو تو مجرد طبیعی سے کم. فَإِنْ أَطْلَقَ الْمُتَبَايِعَانِ، تو اگر خریدنے اور بیچنے والوں نے بیع کو، البیع، بیع کو کیا کیا، مطلق قرار دیا، یعنی اس نے کہا بیعتو، اس نے کہا اشتریتو، اس نے کہا میں نے بیچا، اس نے کہا میں نے خریدا. یعنی اس میں کسی طرح کی قید نہیں لگائی گئی کہ صحیح ہو یا عیبدار ہو، سمجھ رہے ہیں، مطلق خریدنا اور بیچنا. او اشترط الصحت، یا قصد یا شرط لگا دے کس کا، صحیح ہونے کا. اقتضى الصحہ، اس صورت میں اس کا صحیح ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کا سودا کریں گے، ایک بائک لینی ہے آپ کو، تو مجھے بتائیے کہ کوئی دار بائک خریدے گا کہ اچھی بائک خریدے گا؟ اچھی خریدے گا. موبائل لینے گئے، موبائل آپ اچھا لیں گے کہ وہ لیں گے کھلنے بند ہونے والا؟ اچھا لیں گے. اچھا لیں گے. کوئی سامان آپ لینے جا رہے ہیں، کپڑا لیں گے تو مستعمل لینے جاتے ہیں دکان پہ کہ نیا لینے جاتے ہیں؟ نیا لینے جاتے ہیں. نیا لینے جاتے. تو جو ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں اس سے اچھی چیز مراد ہوتی ہے، اس میں کسی طرح کا عیب نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے نا. تو بنا شرط لگائے اقتضى الصحت، اس میں صحت کا وہ تقاضا کر رہا ہے، یعنی اس کا تقاضا ہے، بیع کا مطلق ہونا اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ مبیع کیا ہونا چاہیے، صحیح. رقم بھی کیا ہونی چاہیے، صحیح. جعلی نوٹ نہ پکڑائیں آپ اس کو، ہے نا. تو یہ مسئلہ ہے مولانا. تو جب آپ بیچیں تو کیا چیز بیچیں، اچھی چیز بیچیں.
دیکھیں ہمارے یہاں دیکھا مولانا، یہ کافی بڑا عیب ہے کہ گیہوں اگر آپ لیں گے صاف نہیں ملے گا، چاول دالیں لیں گے اپنے علاقے میں صاف نہیں ملتا، کلین نہیں ملتا، اس میں وزن کے اضافے کے لیے کنکریوں کی آمیزش کر دی جاتی ہے، صحیح ہے، جو 50 گرام 100 گرام جو نکل جائے، اس میں 5 کلو لیا پتا چلا 250 گرام اس میں کنکریاں موجود ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب ایسی ایسی مشینیں ہیں کہ جس سے کلین ہوتا ہے، یہاں ہم گجرات میں لاتے ہیں، ہر چیز آپ کو تھوڑی مہنگی ملتی ہے لیکن کلین ملتی ہے۔ ہمارے یہاں آپ خرید کے لے کے آ جائیے، آپ زیرہ لے کے آ جائیے، اس کو بنا چھانٹ کاٹ کیے پھٹکے ہوئے آپ یوز نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ چیز آپ اگر بیچ رہے ہیں تو آپ کو کیسی بیچنی ہے؟ عمدہ قسم کی بیچنی ہے، تاکہ آپ اگر پیسے لے رہے ہیں تو اسے اچھی چیز فراہم کریں، صحیح ہے، اور اس سے دیکھیں گے آپ کے ہاں خدا برکت دے گا، واقعی برکت دے گا، جتنی نیت آپ کی ویسی ہوگی اتنی ہی برکت آپ کے ہاں سے ختم ہوگی۔ انشاءاللہ عیوب کی بات کو ہم لوگ کل مکمل کریں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد